الحمد لك يا الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. منبر رسول پر رونق افروز باوقار مستند علماء کرام، متعدد خانقاہوں کے مشائخ سجادگان حضرات اور دیگر سنی جنتی حنفی بریلوی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہم اور آپ پھولوں کے باغ یعنی شہر گلبرگہ شریف میں حاضر ہیں. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ شہر پھولوں کے باغ والا شہر، اور جس جگہ بیٹھے ہیں وہ جگہ بھی جنت کا باغ، خود بھی مہکیں اور دوسروں کو بھی مہکائیں. ہم سنیوں کے یعنی عاشقان مصطفیٰ، عاشقان اہل بیت، فدایان چار یار و صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مقدر کا کیا کہنا کہ زندہ رہیں تو خوشبوؤں کے بیچ، زندہ رہیں تو خوشبوؤں کے درمیان، خوشبوؤں کے بیچ، یعنی دنیا میں ولیوں کے دامن میں، اسلاف کی پناہ گاہ میں، بزرگوں کے دیار محبت میں رہیں، جو ہمارے لیے خوشبو کے شہر سے کم نہیں. اور یہی ہمارا مقدر ہے کہ مرنے کے بعد بھی خوشبوؤں کے شہر میں، باغ و بہار میں، خوشبوؤں کے درمیان یعنی قبر میں جنتی پھولوں کی مہک میں بسے ہوئے رہتے ہیں. یعنی زمین پر رہیں تو خوشبو میں اور زمین میں رہیں تو بھی خوشبو میں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اور اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے. الحمدللہ یہ ہمارا مقدر ہے. ایک زمانہ تھا کہ اس شہر کے زیادہ تر گھروں میں پھولوں کے باغیچے ہوا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اس شہر کا نام گلبرگہ ہوا. لیکن آج اس شہر مقدس کو، جو آج یہ شہر دنیا بھر میں مشہور ہے، وہ پھولوں کے باغیچے کی وجہ سے نہیں، بلکہ امام الاولیاء، سلطان العارفین، امین سر ولایت، امان روح زمین، امام دین ہدا، پیشوائے اہل زمن، خواجہ زمن، شہنشاہ دکن، سرکار سیدنا سید محمد، بندہ نواز، گیسو دراز، شہباز، بلند پرواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ذات مقدسہ کے بدولت یہ مشہور ہے. اہل عقیدت اب گلبرگہ نہیں بلکہ گلبرگہ شریف کہتے ہیں، اس لیے کہ اسے اللہ کے مقدس ولی سے نسبت حاصل ہے. اور کون سے پھولوں کا باغ؟ یہ بھی اس پھولوں کے باغیچے کے ہی ایک مہکتے پھول بندہ نواز ہیں. وہ کون سا باغیچہ ہے، وہ کون سا باغ ہے؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات رضا. کیا فرماتے ہیں؟ انداز دیکھیے، کیا بات رضا، کیا بات رضا، واہ کیا بات رضا. اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی، جس میں حسین اور حسن پھول. اسی چمنستان کرم کے مہکتے پھول کا نام بندہ نواز ہے. یہ سرکار بندہ نواز کا
مجھ فقیر قادری پر خصوصی کرم ہوا الحمدللہ کہ مجھے ان کی بارگاہ میں خراج محبت اور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کے ہی شہر محبت میں پہلی بار کچھ کہنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے مرشد کریم حضور سراج ملت نور اللہ مرقدہ کے ساتھ اس سے پہلے کئی مرتبہ بارگاہ میں حاضری کی غرض سے حاضر ہوا اور کچھ جلسوں میں شرکت ہوئی، لیکن آج سرکار بندہ نواز کی خصوصی نگاہ اور اس نگاہ کا فیض ہے کہ کچھ بولنے کی سعادتیں حاصل ہو رہی ہیں۔ میں مبارکباد دینا چاہوں گا محترم سراج قادری صاحب کو کہ آپ نے اس مقدس جگہ پر مقدس ولی کی محفل سجائی ہے اور ہم کو اس میں شرکت کی دعوت دی۔ میں یہاں حضور سراج ملت علیہ رحمت و رضوان خلیفہ حضور مفتی اعظم سراج مسلک اعلیٰ حضرت سراج مفتی اعظم عطائے حضور ملک العلماء حضرت علامہ الحال الشاہ سید سراج اظہر قادری رضوی نوری برکاتی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں، جن کی خدمات دنیا کی بدولت آج مرشد کریم زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ سرکار بندہ نواز کے کرم اور حضور مفتی اعظم کے فیض سے روشن کردار کے مالک حضور سراج ملت کی خدمات دینیا آج جگمگاتی نظر آ رہی ہیں۔ آپ نے جیسے کہ حضرت علامہ بہاؤالدین مصباحی صاحب قبلہ کی زبانی آپ نے سنا کہ درجنوں مساجد اور کئی مدارس تعمیر فرمائے، محافل مکاتب قائم فرمائے اور تادم حیات درجنوں مدارس کی آپ سرپرستی فرماتے رہے۔ صرف کرناٹک کی سرزمین پر دیکھا جائے تو یہاں آپ نے 1 درجن سے زائد مساجد کی تعمیر فرمائی اور کئی مسجدوں میں آپ نے اچھا خاصا تعاون فرمایا۔ اسی میں سے ایک مسجد جہاں آپ موجود ہیں، ہم موجود ہیں، رضا جامع مسجد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور سراج ملت علیہ الرحمہ کی قبر پر رحمت و انوار کی بارشیں نازل فرمائے۔ مجھ سے بیشتر نعت خواہ حضرات نے بالخصوص شہر ادونی کا وہ نوجوان نعت خواہ جس کا دل یقیناً عشق رسالت سے سرشار ہے، اعلیٰ حضرت کی محبت سے منور ہے، یعنی میری مراد عبد المصطفیٰ رضوی، جنہوں نے بہترین لہجے میں آقائے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خراج تحسین نعت پاک کی شکل میں پیش کیا اور سرکار بندہ نواز کی بارگاہ میں مقدس مرتبت کا نذرانہ پیش کیا۔ اور اس سے جب میں موجود تھا تو میں نے جو بیان سنا حضرت علامہ بہاؤالدین رضوی صاحب کا مسلک اعلیٰ حضرت کے حوالے سے، مسلک اعلیٰ حضرت یہ تو کوئی مسلک نیا ہے ہی نہیں، اور نہ ہی کوئی دین ہے، نہ ہی کوئی 5واں مسلک، بس دین کی صحیح شناخت، دین کی آج کے دور میں پہچان، اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ صحیح معنوں میں انہوں نے اسے آپ کے سامنے پیش کیا۔ مولا تعالیٰ ہمیں حق بولنے کی، حق سننے کی اور حق پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میں ہوں سنی، رہوں سنی، مروں سنی مدینے میں، کہیے آمین۔ میں ہوں سنی، رہوں سنی، مروں سنی مدینے میں، بقیع پاک ہو مدفن ہمارا یا رسول اللہ۔ بزرگان دین، اولیاء کاملین کا تذکرہ کرنا، ان کے یادوں کی محفلیں سجانا، جہاں ہم سنیوں کی پہچان ہے وہیں ان سے ہماری سچی محبت کی دلیل ہے، اور اس لیے بھی ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ اللہ والوں کا تذکرہ، ان کا ذکر یہ دلوں کا چین ہے۔ یقیناً بزرگان دین کی یادوں سے عقیدے کو جلا ملتی ہے، ان کی سیرت سے ہمیں روشنی ملتی ہے۔ ہم تو رب کے فضل سے اہل سنت و جماعت ہیں۔ کون سی جماعت ہے؟ تمامی حضرات کہیں 12 گھڑی کے بج رہے ہیں، آپ کے 12 نہیں بج رہے ہیں، اور سنیوں کے تو 12 بجتے ہی نہیں۔ جو 24 ہیں ان کے 12 بج جاتے ہیں، 12 کے 24 بج جاتے ہیں، لیکن ہم 25 والے ہیں، یعنی اعلیٰ حضرت والے ہیں، اور اعلیٰ کی تاریخ 25 ہے، تو ہم 24 نہیں بلکہ 25 والے ہیں، اس لیے ہمارا 12 نہیں بجتا الحمدللہ۔ تو ہم اہل سنت و جماعت والے ہیں، اور وہ اہل سنت و جماعت
جو نقلی نہیں ہے بلکہ ہم اصلی اہل سنت و جماعت والے ہیں۔ ہمارے عقیدے کی پہچان کیا ہے؟ ہمارے عقیدے کی پہچان محبت بندہ نواز ہے، الفت غریب نواز ہے، عقیدت غوث اعظم ہے۔ ان تمام کو اگر میں یوں کہوں کہ دور حاضر میں اہل سنت کی پہچان امام احمد رضا کی ذات ہے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں اپنے خاندان سے قریب نہیں کیا، اپنے باپ سے قریب نہیں کیا، اپنے دادا سے قریب نہیں کیا، بلکہ اللہ والوں کے در سے قریب کیا ہے۔ اور یہی وصیت فرمائی وصال سے پہلے کہ میرا دین کیا ہے، میرا مسلک کیا ہے، یہ میرے خاندان کے لوگوں سے نہیں دیکھنا، مصطفیٰ رضا سے نہیں دیکھنا، حامد رضا سے نہیں دیکھنا، بلکہ احمد رضا کا مسلک کیا ہے یہ اس کی کتابوں سے دیکھنا۔ اس لیے آج جو اعلیٰ حضرت کے مسلک کو بدنام کیا جا رہا ہے یا جو لوگ اس سے بدزن ہیں، یقیناً میں یقین کے ساتھ اللہ کے گھر میں کھڑے ہوकर کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا، انہوں نے سنی سنائی باتیں جو آج کا کوئی حاصل جو اعلیٰ حضرت کا نام اس انداز میں لیتا ہے کہ دوسرے بزرگان دین کی تحقیر معاذ اللہ معلوم ہو یا ان کی شان میں کمی معلوم ہو تو یہ اس کا قصور ہے، اعلیٰ حضرت کا یہ قصور نہیں ہے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنا وفادار نہیں بنایا بلکہ محمد الرسول اللہ کا وفادار بنایا ہے۔ اور یہی تو فرمایا اعلیٰ حضرت نے کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ارے ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ شہنشاہ دکن سرکار بندہ نواز یسوع دراز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ان محبوب اور مقدس ترین ہستیوں میں سے ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بے پناہ انعام، بے پناہ اکرام سے نوازا، اور نہ صرف اہل گلبرگہ بلکہ پوری دنیا کے اہل محبت کے دلوں کی دھڑکن بنایا، جن کی بارگاہ سے آج بھی کروڑوں بے شمار مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو وہ اس بارگاہ سے فیضیاب پاتے نظر آ رہے ہیں۔ اسی لیے آج مشہور ہیں سید محمد سے نہیں بلکہ بندہ نواز سے مشہور ہیں۔ سبحان اللہ، وہ خواجہ یسوع دراز بندہ نواز جو علم و فضل تقوی طہارت کے آفتاب و مہتاب تھے کہ نہیں تھے؟ کہیے سبحان اللہ۔ زندگی کا ثبوت دیتے رہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندہ دل بنا کر رکھے۔ سرکار بندہ نواز جن کا سلسلہ نسب 22 واسطوں سے مولائے کائنات سے ملتا ہے، وہ بندہ نواز جن کی زندگی کا مقصد الحب فی اللہ والبغض فی اللہ تھا، وہ بندہ نواز یسوع دراز جو اولیاء چشت میں ایک نمایاں ممتاز مقام رکھتے تھے، وہ بندہ نواز یسوع دراز جو ہدایت کا سرچشمہ، علم و عرفان کا خزینہ اور حقیقی معنوں میں انسانی اخلاق کا نمونہ تھے، وہ بندہ نواز یسوع دراز جو بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے مرشد برحق اور رہبر کامل تھے، وہ بندہ نواز جو صاحب کشف و بصیرت اور زبردست عارف باللہ تھے۔ سلسلے جس کے بزرگوں میں سب سے زیادہ اگر کسی نے کتابیں لکھی ہیں تو اس ذات کا نام بندہ نواز ہے۔ اسی وجہ سے بندہ نواز کو سلطان القلم کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ وہ بندہ نواز جو فارسی کے زبردست شاعر اور باکمال ادیب تھے۔ حضرت بندہ نواز نے 7 سال کی عمر میں، کتنے سال کی عمر میں؟ 7 سال کی عمر میں قرآن کریم مکمل حفظ فرما لیا تھا۔ سبحان اللہ۔ بندہ نواز یسوع دراز جو علوم ظاہری کے جید عالم اور باطنی علوم میں زبردست ماہر تھے، انہوں نے اپنی تمام تر زندگی اہل سنت و جماعت کے حنفیت کے اصولوں کے مطابق گزاری۔ آپ کی حیات طیبہ 8ویں نویں صدی ہجری کا وہ روشن باب ہے جس سے دینی، علمی، روحانی ہر میدان کی راہیں متعین ہیں
اور بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے بندہ نواز کی ذات مشعل راہ ہے۔ آپ نے کئی سالوں تک، سرکار بندہ نواز نے کئی سالوں تک دہلی میں دین کی تبلیغ کی خدمات انجام دی۔ اس کے بعد 22 سال تک گلبرگہ شریف میں رشد و ہدایت کا چراغ آپ روشن فرماتے رہے۔ آپ جب گلبرگہ شریف تشریف لائے تو سلطان فیروز شاہ جو اس وقت کا بادشاہ تھا، اس نے آپ کا شہر کے سرحد پر آپ کا استقبال کیا اور زندگی بھر سرکار بندہ نواز کی بارگاہ سے اکتساب فیض کرتا رہا۔ اسی لیے ایک شاعر نے بہت ہی خوب انداز میں کہا ہے کہ سنگے در پہ بادشاہوں نے جبی سائی کیے، سنگے در پہ بادشاہوں نے جبی سائی کیے، کتنی اونچی ہے تیری شان ولا بندہ نواز، کتنی اونچی ہے تیری شان ولا بندہ نواز۔ سرکار بندہ نواز کے والد ماجد سید محمد یوسف عرف راجہ دہلی کے دولہا یعنی نظام الدین محبوب الہی کے مرید تھے۔ سرکار بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اپنے والد سے اور دوسرے احباب سے سرکار پیر نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی تعریف، ان کا مقام، ان کی عظمت یہ سنا کرتے تھے، اور دل میں جو ہے سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی غائبانہ محبت اور غائبانہ عشق پیدا ہو گیا۔ اب اسی بنیاد پر آپ نے جب ان سے ملنا چاہا تو آپ کی والدہ ماجدہ جب دہلی واپس تشریف لے گئیں تو آپ نے سرکار بندہ نواز اور ان کے بھائی ان کو بھی اپنے ساتھ لیا، اور ایک مسجد میں جب آپ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئیں تو وہیں پر سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ پر آپ کی نظر پڑ گئی۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور جیسے ہی یعنی جس کا اشتیاق تھا، جن سے ملنے کا ایک تڑپ ان کے دل میں اٹھی تھی، جب اس ذات مبارک پر سرکار بندہ نواز کی جب نظر پڑی تو سرکار بندہ نواز کے دل نے جو ایک شعر نکالا ہے وہ آپ سماعت فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں تو محبوب جانی وہ جانے جہانی، اے نصیر الدین چراغ دہلوی تو محبوب جانی و جانے جہانی، فدائے تو صد عمر و صد زندگانی۔ اور اس کو شعر کی زبان میں آپ سمجھیں، تو میرا محبوب جانی اور ہے جانے جہاں، تو میرا محبوب جانی اور ہے جانے جہاں، اے نصیر الدین تجھ پہ قربان میری زندگی جاویدہ۔ سبحان اللہ۔ نماز جمعہ کے بعد سرکار چراغ دہلوی کی بابرکت خدمت میں بندہ نواز حاضر ہوئے، اور دونوں بھائی سرکار بندہ نواز اور آپ کے بھائی دونوں پیر نصیر الدین چراغ دہلوی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان سے شرف بیعت حاصل کیا۔ شیخ کامل کی خدمت میں حاضر ہو کر بندہ نواز نے سلوک کا آغاز کیا۔ سلسلے درس علوم ظاہری جاری رہے، چنانچہ پیر و مرشد کے حکم کی تعمیل میں اساتذہ کرام کے سامنے زانو ادب طے کیا۔ دوران تعلیم ایک دو مرتبہ غلبہ حال سے مضطرب ہو کر آپ نے اپنے مرشد سے کہا، حضور بہت کچھ پڑھ لیا ہوں، اب چاہتا ہوں کہ اب یہ دل آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں، یعنی جتنی تعلیم میں نے حاصل کر لی ہے وہ میرے لیے کافی ہے۔ پیر نصیر الدین چراغ دہلوی نے فرمایا کہ آپ جو ہیں اپنی درس کی جو تکمیل مکمل کیجیے، جو آپ دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کی تکمیل کیجیے، اس لیے کہ آپ سے مجھے بہت سے کام لینے ہیں۔ لہٰذا دنیا نے دیکھا کہ مرشد کی نگاہ فیض نے سرکار بندہ نواز کو باکمال بنا کر ملت بیضا کا عظیم سپہ سالار بنا دیا۔ سرکار بندہ نواز نے سب سے پہلے ظاہری علوم سے خود کو مزین فرمایا۔ آج کا حال دیکھیے، آج بابا لوگوں کو دیکھیے، آج شریعت کے علم سے جاہل کچھ شاید نظر آتے ہیں، بمبئی میں تو بہت ان کی کثرت ہے۔ اب یہاں پر کیا حال ہے وہ آپ جانتے ہیں، یہاں پر نماز کا ترک کرنا بابا کی علامت ہے، نماز کو قصدن چھوڑنا۔ ہم تو طریقت والے، ہم طریقت والے،
تم شریعت والے، تم نماز پڑھو، ہم کو کیا ضرورت، ہم تو طریقت والے ہیں، آنکھ جھکا آنکھ بند کرتے ہیں، دل کو دیکھتے ہیں اور کعبے میں نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس طرح شریعت کا کھلے عام مذاق کرنے والے یہ بابا، ان کے لیے میں کسی اور کا قول نہیں بلکہ سرکار بندہ نواز کیسو دراز کا قول پیش کرنا چاہوں گا۔ سرکار بندہ نواز فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طلب کی راہ میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شریعت کے بغیر طریقت کی راہ مل نہیں سکتی۔ شریعت کے بغیر طریقت کی راہ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ بریلی شریف کے کوئی مفتی صاحب کہہ رہے ہیں؟ کوئی رضوی صاحب کہہ رہے ہیں؟ نہیں، بندہ نواز کہہ رہے ہیں۔ بندہ نواز فرماتے ہیں کہ شریعت کے بغیر طریقت کی راہ مل نہیں سکتی۔ طریقت حاصل ہو جانے کے بعد حقیقت حاصل ہو جاتی ہے۔ بس جو شخص شریعت سے بے بہرا ہوتا ہے، جو لوگ نادانی اور جہالت سے بغیر علم شریعت کے طریقت میں قدم رکھتے ہیں، تو بندہ نواز فرماتے ہیں کہ ان کا انجام یہ ہوتا ہے کہ دولت ایمانی ان کے ہاتھ سے جاتی رہتی ہے اور شیطان کے جال میں پھنس کر نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں۔ اور بندہ نواز فرماتے ہیں کہ جو شخص شریعت پر عمل کرتے ہوئے طریقت پر کاربند ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے زمرے عوام سے نکال کر طبقہ خواص میں شامل فرما دیتا ہے۔ آج تصوف کے نام پر صوفی کانفرنس کی جاتی ہے اور صوفی کانفرنس کر کے یہ ذہن مسلمانوں کو دیا جاتا ہے ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، ہم کسی کو کافر نہیں کہتے۔ ارے قرآن پاک میں ہے قل یا ایھا الکافرون، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے کافرو۔ ارے کافر کو کافر نہیں بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ یہ آج کا موڈیفائڈ تصوف ہے، 2019 کا خود کا بنایا ہوا یہ تصوف ہے کہ اس میں سب کو مومن کہتے۔ لیکن بندہ نواز کی شان، بندہ نواز فرماتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت پر مکمل طور پر پابند ہو جائیں۔ شہ نشین خانقاہ بلگرام شریف حضرت علامہ سید ڈاکٹر بادشاہ حسین واسطی فرماتے ہیں، جو خانقاہ چشتیہ کے وابستہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تصوف کسے کہتے ہیں، طریقت کسے کہتے ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں شریعت پر سختی کے ساتھ عمل کرنے کا نام طریقت ہے۔ شریعت پر شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ عمل کرنا یہی طریقت ہے۔ اس لیے یہ کوئی اگر کہے کہ شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے، تو یہ غلط ہے، اس لیے کہ پہلے شریعت ہے، اس کے بعد طریقت کی منزل ہے۔ یہی بندہ نواز نے ہمیں اپنے سرکار بندہ نواز نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو یہ پیغام دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نماز کی کتنی وعیدیں فرمائی، نماز کے بارے میں کتنے مقام پر فرمایا، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ۔ نماز پڑھنے کے بارے میں نہیں، نماز کو قائم کرنے کے بارے میں کہ نماز پابندی سے پڑھو، نماز کو قائم کرو۔ احادیث رسول اللہ اس سے بھری ہوئی ہیں کہ نماز پڑھنے کی کیا فضیلتیں ہیں، نماز چھوڑنے کی کیا وعیدیں ہیں۔ لیکن آج تصوف کے نام پر 10 انگلیوں میں 25 نہیں 50 انگوٹھیاں بھر کے، لمبے لمبے بال اور کان میں بالیاں ٹنگا کر، ہاتھ میں بنگڑیاں پہن کر یہ دین بتا رہے ہیں کہ نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم ہم کو مہینے کا 1000 روپیہ دے دو تمہاری نماز ہو گئی۔ معاذ اللہ، سب کہیے معاذ اللہ۔ بمبئی میں ایسے لوگ، میں خود ان سے پوچھا نماز پڑھنے چلیے تو کہتے نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ کس لیے؟ بولے ہمارے صاحب بولے کہ مہینے کا 1000 روپے دے دینے کا ہم تمہاری نماز پڑھ لیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور اسی کو کہتے ہیں تصوف۔ یہ تصوف نہیں ہے جتنے انبیاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، اغواث، افراد، اوتاد، ابدال، نجبا تشریف لائے، ان سبوں نے آخری سانس تک رب کی کبریائی بیان کی، رب کے حضور سر بسجود ہوتے رہے اور خود بھی عبادت کی اور اپنے دامن سے وابستہ افراد کو بھی عبادت کی طرف راغب کیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، لیکن یاد رہے نماز وہی نماز ہے کہ سر جھکے خدا کی بارگاہ میں اور دل جھکے محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں۔
نماز سے پہلے سمجھ لیجئے کہ نماز سے پہلے، آج نماز اگر کوئی پڑھتا بھی ہے تو امام کو دیکھتا نہیں ہے، تو اسے کہیے کہ بھائی وہ امام جو ہے وہ جماعتی ہے، وہ امام ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، اس کا نبی ہوگا تو مر کر مٹی میں مل گیا ہوگا، ہمارا نبی تو جس طرح 1440 سال پہلے حیات تھے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ میرے آقا آج بھی اسی طرح اپنی قبر انور میں حیات ہیں، جہاں پکارو وہاں سرکار تشریف لاتے ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ نماز کی شرائط میں سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ طہارت ہے۔ کیا ہے؟ پاکی ہے۔ اب آپ سے میں کہوں گا کہ دیکھیے، جو نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، مقتدی نماز پڑھ رہے ہیں، اب ایک نمازی ایسا ہے کہ جس کے کپڑے پر ناپاکی لگی تھی، تب آپ بتائیے اس کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ نجاست لگی تھی، چلیے یہی سمجھ لیجیے کہ وہ وضو نہیں کیا تھا، تب بتائیے اس کی نماز بنا وضو کے ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اچھا، اس کی خود کی نہیں ہوئی یا اس صف میں جتنے لوگ پڑھ رہے تھے سب کی نہیں ہوئی؟ صرف اسی کی نہیں ہوئی ہے نا۔ لیکن جو امام ہے، اگر امام ہی بغیر وضو نماز پڑھا دیا تو پورے گلبرگہ نے اس کی اقتدا کی، سارے گلبرگہ کے لوگ اس کے مقتدی تھے اور سب باوضو تھے، تو ایک امام بے وضو تھا، تو کیا نماز ہوئی؟ ہوئی نماز؟ تو ایک عمل کا، ایک نجاست، جو بدنی نجاست جو اس پہ لگی تھی یا وضو نہیں کیا، تو اس کا بوال یہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں، اس کی نماز نہیں، اس کے پیچھے نماز نہیں۔ اب جس کا دل ناپاک، جس کا ذہن ناپاک، جس کی فکر ناپاک، جس کا عقیدہ ناپاک، اس کی نماز اور اس کے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟ تو اس لیے ہمیشہ دیکھنا ہے کہ جس ٹرین میں بیٹھے تو اس کا انجن ادھر لگا کہ ادھر لگا، اس لیے دیکھنا کہ جو آگے انجن لگا ہے، جو امام ہے، یہ بند والا ہے یا مدینے والا ہے۔ اب کون سا بند ہے وہ آپ جانتے ہیں، اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض، دیو کے بندوں سے ارے ہم کو کیا غرض، ہم ہیں عبد مصطفیٰ، پھر تجھ کو کیا۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پیران کرام کی خدمت میں مرید ہدیہ پیش کرتے ہیں، پیران کرام کو مرید نذرانہ پیش کرتے ہیں، لیکن بندہ نواز کے مرشد کی کیا شان دی، سبحان اللہ۔ اب بندہ نواز بھی کیسے مرید تھے کہ سرکار پیر نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اپنے مریدوں کو لے کر اس جگہ پہنچے جہاں سرکار بندہ نواز قیام پذیر تھے۔ سرکار بندہ نواز کے پاس تشریف لائے اور کچھ روپے نکالے اور بندہ نواز کے سامنے رکھ دیا۔ اب نصیر الدین چراغ دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ پیسہ جو ہے یہ میرے سید محمد کے واسطے ہے، یعنی یہ نذرانہ یہ میرے مرید یعنی بندہ نواز کے واسطے ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار بندہ نواز اپنے مرشد کی بارگاہ میں عصر کے بعد تشریف لے جاتے تو ایک مرتبہ مرشد نے کہا کہ تم روزانہ عصر کے بعد آتے ہو، میری طبیعت اس وقت ملول رہتی ہے، ذرا پہلے آیا کرو تاکہ کچھ بات آپ سے میں کر لیا کروں۔ تو بندہ نواز اپنی قسمت پر ناز کرتے ہیں، سبحان اللہ، کہ میرا مرشد ہے جو مجھ سے بات کرنے کی چاہت رکھتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ مرشد کی اسی فیضان نظر نے بندہ نواز کو اپنے مرشد کا جانشین بنا دیا، اور بزبان حال سرکار بندہ نواز نے فرما دیا کہ جب تک بکا نہ تھا، کوئی پوچھتا نہ تھا، یا پیر نصیر الدین چراغ دہلوی تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ 15 رمضان المبارک شیخ الاسلام شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی پر اچانک بیماری کا غلبہ ہوا۔ لوگوں نے، مریدوں نے عرض کیا کہ مشائخ اپنے وصال کے وقت اپنے خلفاء میں سے کسی ایک کو ممتاز قرار دے کر اپنا جانشین مقرر فرماتے ہیں، اگر اس طریقے پر آپ بھی اگر عمل کریں تو خواجگان کے طریقے سے بعید نہیں ہوگا۔ تو شیخ الاسلام نے جب یہ فرمایا تو مولانا زین الدین جو آپ کی خدمت میں رہتے تھے انہوں نے ایک لسٹ تیار کی، سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی کے خلفاء کی ایک لسٹ تیار کی اور سرکار نصیر الدین کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آپ نے فرمایا
دوسری تحریر بناؤ، دوسری لسٹ تیار کرو۔ دوسری لسٹ تیار کی گئی، اس میں بھی سرکار بندہ نواز کا نام نہیں تھا۔ جب وہ لسٹ تیار کی گئی اور جب حاضر کی گئی تو سرکار پیر نصیر الدین چراغ دہلوی فرماتے ہیں تم کن لوگوں کا نام لکھتے ہو ان سب سے کہہ دو خلافت کا بار سنبھالنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اپنے اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی فکر کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ جب جملہ سنا تو پھر مولانا زین الدین نے دوبارہ فہرست پیش کی، اس میں سرکار بندہ نواز کا نام تحریر فرمایا تو سرکار پیر نصیر الدین چراغ دہلوی نے حضرت بندہ نواز کے نام کو مقرر فرمایا اور اس وقت اپنا جانشین مقرر فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ پورے ہندوستان میں دیکھیے آپ کہ سرکار بندہ نواز کے روضے کا جو گنبد ہے، سبحان اللہ، میرا خیال تو یہی ہے، یہ حقیقت ہے کہ اس سے بڑا گنبد کسی کا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس ولیوں کی شان یہی ہے کہ اپنے سمجھ سے باہر ہو، کرامت کہتے ہی اسے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسے نوازنے پہ آئے تو وہ نوازے۔ اب بندے کیوں جھگڑے کہ یہ بندہ نواز ہے کہ بندہ نواز نہیں ہے؟ جو بندہ نواز مانتے ہیں بندہ نواز ان کو نواز رہے ہیں، اور جو نہیں مانتے ہیں آج بھی وہ دیو کے بندے بنے ہوئے ہیں۔ تو کوئی دیو کا بندہ نہیں، دیو کی بندی بنے۔ ہم تو محمد رسول اللہ کے بندے ہیں، ہم بندہ نواز کے بندے ہیں، بندہ نواز کے غلام ہیں، اور ہمیں اپنی اس غلامی پر ناز ہے۔ الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ جوامع الکلم نامی کتاب میں آپ کا ایک قول نقل ہے کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ خلفائے راشدین، جس کا تذکرہ مولانا علامہ بہاؤالدین صاحب قبلہ نے فرمایا کہ سرکار بندہ نواز گیسو دراز سرکار ابو بکر صدیق کو پہلا خلیفہ مانتے، فاروق اعظم کو دوسرا خلیفہ مانتے، عثمان غنی کو تیسرا مانتے، مولا کائنات کو چوتھا خلیفہ مانتے۔ اب وہ نمبر کے فرق سے ان کے مرتبے میں کوئی فرق ہے، وہ سرکار بندہ نواز گیسو دراز نے یہ فرما کر ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائی۔ آج اگر کوئی سجادہ یا کوئی درگاہ سے منسلک مجاور، آپ آج دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا پر کہ اجمیر شریف کے بعض مجاورین آج کس طرح صحابی رسول کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ ابو بکر صدیق کی افضلیت کا انکار کر رہے ہیں، عمر بن خطاب کی افضلیت کا انکار کر رہے ہیں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کروڑ مرتبہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ صحابی رسول امیر معاویہ کو جہنمی کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ارے میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ کو گالی مت بکو، میرے صحابہ عادل ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ مثل ستارے کے ہیں، تم ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ میرے آقا تو ان کو راہ ہدایت کا نجم قرار دے، اور آج اگر کوئی صحابی رسول کو معاذ اللہ جہنمی کہے یا کچھ کہے تو اس کا عقیدہ بندہ نواز کے عقیدے سے کس طرح مختلف ہے، یہ آپ کو اور ہم کو سمجھنا چاہیے۔ ہم اپنے بزرگوں سے جو ان کے عقیدے دیکھ رہے ہیں یا بیان کر رہے ہیں، یہ سنی سنائی بات نہیں، بلکہ ان کی لکھی ہوئی کتابوں سے وہ عقیدہ ظاہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بندہ نواز کے سچے مسلک پر سختی کے ساتھ قائم دائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بندہ نواز گیسو دراز زندگی بھر دین اسلام کی ترویج و اشاعت اور دین متین کی خدمات انجام دیتے رہے۔ 100 سے زائد آپ نے کتابیں لکھی، قوم کے حوالے کی، وہیں آپ اپنی مجلسوں میں، اپنی محفلوں میں، اپنی نشست و برخاست میں لوگوں کو شریعت کا، طریقت کا جام پلاتے نظر آتے تھے، نصیحت کے پھول کھلاتے نظر آتے تھے، اور واقعات کی روشنی میں لوگوں کے دلوں میں خشیت خدا اور محبت رسول کا جام پلاتے نظر آتے تھے، کیونکہ یہی محبت رسول حرز جان، جان ایمان، شان ایمان، بلکہ اصل ایمان ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ بندہ نواز نے عشق رسول کا پیغام عام کیا۔ ایک مرتبہ یہ واقعہ سماعت فرمائے، سرکار بندہ نواز مریدین کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ یہ سبحان اللہ۔ اس درمیان
حضرت مجنو کا واقعہ بیان فرمایا. فرماتے بندہ نواز کہ لیلا کے مکان کے جھروکے کے نیچے اس کے سامنے ایک پتھر رکھا ہوا تھا. حضرت مجنو اس پتھر پر بیٹھ کر جھروکے پر نظریں جما کر بیٹھ جاتے. مجنو کے جو دوسرے مجنو تھے، لیلا کے جو دوسرے مجنو تھے، جو رقیب تھے ان کے، وہ یہ روزانہ اس پتھر پر بیٹھ کر جھروکے پر ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہنا ان کو پسند نہیں آیا. اب انہوں نے سوچا کہ ایسی تدبیر لگائی جائے کہ یہ مجنو یہاں بیٹھنا بند کر دے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک روز اس پتھر پر آگ کو روشن کیا، خوب آگ روشن کی. مجنو اپنے وقت پر آئے اور آنے کے بعد اس جلتے ہوئے پتھر پر بیٹھ گئے. اللہ اکبر. اب بیٹھنا کیا تھا، مجنو کا بدن جل گیا، دھواں اٹھنے لگا. مجنو کی یہ حالت دیکھ کر رقیبوں کو رحم آ گیا. کہنے لگے اے دیوانے، اے مجنو، تو بالکل جل گیا ہے، تو کیا کر رہا ہے، یہ تو نے کیا کیا؟ مجنو نے دل کی طرف اشارہ کیا. کس کی طرف؟ اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ پہلے ہی جل چکا ہے. یہ دل، بندہ نواز فرماتے ہیں کہ مجنو نے اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ دل تو پہلے ہی جل چکا ہے، جسم باقی تھا وہ جل گیا تو کیا ہوا. اب اس کے بعد کیا فرما رہے بندہ نواز؟ فرماتے ہیں یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد بندہ نواز نے فرمایا کہ عاشق کے دل میں جو عشق کی آگ روشن ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں جہنم کی آگ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے. اسی کی ترجمانی امام احمد اللہ فرماتے ہیں. سبحان اللہ. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. وہ عشق رسالت کی آگ ہے کہ جو آگ جہنم کی آگ کو ہی بجھا دیتی ہے. سبحان اللہ. سرکار بندہ نواز کی بارگاہ میں ہم بھی یہ عرض دعا کرتے ہیں کہ باد عشق نبی ایسی پلا دیجئے حضور. آمین کہیے. باد عشق نبی ایسی پلا دیجئے حضور، حشر تک باقی رہے جس کا نشہ بندہ نواز. حشر تک باقی رہے جس کا نشہ بندہ نواز. گیسو دراز سے مشہور. اب گیسو دراز کے کئی واقعات لوگ سناتے ہیں کہ وہ مختلف روایتیں ہیں. میں نے بھی ایک روایت پڑھی. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دن اپنے پیر و مرشد حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کی پالکی اٹھانے والوں میں بندہ نواز شامل تھے. یہ بندہ نواز کا کرم ہوا الحمدللہ آج کہ اس پالکی کی ہم نے زیارت بھی کر لی اور اس پالکی کا بوسہ بھی لیا، اپنی آنکھوں سے بھی لگایا، اور جو سندل شریف رکھا ہوا تھا اس کو بھی کھانے کی سعادت ملی الحمدللہ. تو پالکی اٹھانے والوں میں بندہ نواز بھی شامل تھے. اتفاق سے آپ کے گیسو پالکی کے پائے میں پھنس گئے. سرکار بندہ نواز کے گیسو دراز تھے، اس لیے کہ آپ کے دور میں سادات کرام کی نشانی تھی لمبے بالوں کا رکھنا. تو سرکار بندہ نواز کے بال بھی ماشاءاللہ والے مبارک، گیسوے مبارک یہ طویل تھے، دراز تھے. تو جب آپ نے پالکی شریف اٹھائی اپنے مرشد کی تو پالکی میں اتفاق سے آپ کے گیسو پھنس گئے، بالوں میں کھنچاؤ پیدا ہوا اور کافی درد محسوس ہوا. مگر مرشد سے محبت، سبحان اللہ، فرط محبت سے سواری روکنا تو دور، آپ نے کاندھا بدلنا بھی پسند نہیں کیا اور اسی حالت میں چلتے رہے. جب منزل مقصود پر پہنچ کر نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمت و رضوان پالکی سے نیچے تشریف لائے تو اس وقت
سرکار بندہ نواز گیسو دراز کے بالوں سے خون بہ رہا تھا، تو حضرت چراغ دہلوی نے دیکھا، فرمایا بابا خیر تو ہے، یہ کیا ہوا؟ تو شیخ نصیر الدین علیہ الرحمہ کے بھتیجے حضرت علاء الدین نے کہا کہ ان کے بال، ان کے گیسو پالکی کے ڈنڈے میں دب کر الجھ گئے اور برابر کھینچے جاتے رہے، حضور کے آرام میں خلل واقع نہ ہو اس اندیشے سے انہوں نے کاندھا بھی نہیں بدلا، جس کی وجہ سے خون بہ رہا۔ اللہ اکبر! یہ سننا تھا کہ شیخ مرشد برحق نصیر الدین چراغ دہلوی نے بندہ نواز کو گلے سے لگا لیا۔ سبحان اللہ! اور کیا فرمایا معلوم؟ سبحان اللہ! کہیے سبحان اللہ! ہر کے غلام سید گیسو دراز شد، چراغ دہلوی فرما رہے ہیں، مرشد فرما رہے بندہ نواز کے بارے میں کہ ہر کے غلام سید گیسو دراز شد، واللہ خلاف نیست کے او عشق باز شد۔ یعنی مرشد برق فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ نواز کا، گیسو دراز کا مرید ہو گیا، ارادت مند ہو گیا، خدا کی قسم اس کا عشق کبھی بھی اسے طریقت کے خلاف کام کرنے نہیں دے گا۔ سبحان اللہ! سرکار بندہ نواز سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم غلامان بندہ نواز، عاشقان بندہ نواز، فدایان بندہ نواز بھی شریعت کے احکامات پر سختی کے ساتھ عمل کریں۔ طریقت شریعت کا فرق میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب جو یہ سمجھ لے کہ شریعت پر سختی کے ساتھ عمل کرنے کا نام طریقت ہے، تو بندہ نواز کا جو سچا چاہنے والا ہوگا اس کے لیے پیر نصیر الدین چراغ دہلوی کا یہ فرمان مژدہ جاں ہے کہ گیسو دراز کی محبت، بندہ نواز کی محبت ایسی مبارک محبت ہے کہ یہ محبت تجھے شریعت کا پابند کر دے گی اور طریقت کے راہ پر گامزن کر دے گی۔ آج کل کچھ ایسے بدعقیدہ، بدبخت، ناپاک لوگ جو اولیاء کرام کی فضیلت تو دور، آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، آپ کی رفت، آپ کی عظمت تسلیم نہیں کرتے، صرف توحید کی رٹ لگاتے ہیں، توحید کی رٹ لگاتے ہیں، توحید کے نام پر توہین رسالت کے مرتکب ہوتے ہیں اور ڈائریکٹ رب کی بارگاہ میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے رب نے بھی ایسے ڈائریکٹ والوں کے لیے جہنم میں جانے کے لیے ڈائریکٹ انتظام کیا ہے، اس لیے کہ جہنم میں جانے کا راستہ پل صراط پہ چڑھا نیچے ڈائریکٹ، اور جب وہ جنت میں جانا ہے تو رب سلم فرمانے والے ملے، کیوں ستاتے ہیں اے دل تجھے وسوسے، پل سے گزریں گے ہم وجد کرتے ہوئے، کون کہتا ہے پاؤں پھسل جائے گا؟ سبحان اللہ! ہم تو وجد کرتے گزریں گے، اس لیے کہ ہم تو وسیلے والے ہیں، ہم نے جنت مانگی ہے تو نبی کے وسیلے والی مانگی ہے، ڈائریکٹ والی جنت کی ہم کو ضرورت نہیں۔ رب کی بارگاہ میں رسائی تسبیح پر انگلیاں پھیرنے سے حاصل نہیں ہوتی، رب کی بارگاہ میں رسائی سجدے سے پیشانی نہیں، پورا چہرہ کالا ہو جائے تو بھی حاصل نہیں ہوتی۔ رب کائنات کا تقرب کیسے حاصل ہوگا؟ خدا کی رضا کیسے حاصل ہوگی؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھیے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ ہاں، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ اے محبوب، ہم آپ کا آسمان پر نظریں اٹھانا بار بار دیکھ رہے ہیں، آپ کا اگر یہ ارادہ ہے، آپ کی یہ مرضی ہے کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس کی جگہ کعبہ ہو، تو اے محبوب اسی وقت اپنے چہرے کو کعبے کی طرف پھیر دیجیے۔ سبحان اللہ! تو سرکار نے عرض نہیں کیا تھا بلکہ صرف آسمان کی طرف دیکھا تھا، تو رب نے اس دیکھنے کو بھی پسند فرما لیا۔ رب نے فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء۔ اعلیٰ حضرت یہی فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ رب کی رضا، رب کا تقرب
رب کی اور اس کے محبوب کی محبت میں زندگی گزارنے سے حاصل ہوگا۔ ہم سنیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ رب نے اپنے محبوب کو مجبور محض نہیں بلکہ مالک و مختار بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے، یہ قوت دی ہے کہ آقا کریم جسے جو چاہیں، جب چاہیں، جتنا چاہیں، جہاں چاہیں اتنا عطا فرماتے ہیں۔ دارو شریعہ کیا فرماتے ہیں؟ جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ الحمدللہ میرے آقا کو رب نے سارا پاور دے کر دنیا میں مبعوث فرمایا، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وہ ذکر جو نبی کے ذکر سے جدا ہو، وہ خدا کا ذکر جو نبی کے ذکر سے جدا ہو کر کیا جائے اور پھر اسے کہا جائے کہ یہ جنت میں جانے کی کنجی ہے، جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، اعلیٰ فرماتے ہیں ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ یہ ذکر جو ہے یہ حق ذکر نہیں ہے بلکہ جہنم کی کنجی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اعلیٰ حضرت کے مسلک پر ہمیں سختی کے ساتھ قائم دائم رکھے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی۔ بس آخری میں کچھ ضروری بات ہے۔ سرکار بندہ نواز یسوع دراز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا تذکرہ 600 سال گزر گئے، آج بھی الحمدللہ اسی انداز سے گلبرگہ شریف نہیں بلکہ ساری دنیا میں منایا جا رہا ہے۔ آپ کے ذکر کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں، اس لیے کہ یہ ایسی الفت، یہ ایسی محبت ہے کہ لاکھ کوششیں کر دی جائیں پھر بھی بندہ نواز کی محبت جو ہمارے دلوں میں ہے یہ نکالی نہیں جا سکتی۔ ان کو مٹانے والے، ذکر بندہ نواز ختم کرنے والے ختم ہو گئے، ختم ہو رہے ہیں اور ختم ہوتے جائیں گے، لیکن ذکر بندہ نواز جس انداز میں آج ہو رہا ہے صبح قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ آج ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، غیر منقسم ہندوستان میں جو یہ ٹوپیاں سلامت نظر آ رہی ہیں نا، یہ کسی حضرت کی دین، پیر صاحب کی دین نہیں ہے، یہ میرے غریب نواز کی دین ہے۔ یہ غریب نواز کو سرکار مدینہ نے ہندوستان میں تبلیغ اسلام کے لیے بھیجا۔ آج سرکار غریب نواز نے کتنے غیر مسلموں کو کلمہ پڑھایا؟ 90 لاکھ۔ کتنے لوگوں کو؟ تو 90 لاکھ لوگوں نے شادیاں کی تھی نا، 50 لاکھ لوگوں نے شادی کی ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے آج ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا میں جو مسلمانوں کی بہاریں ہیں، جو اسلام کی بہاریں ہیں، وہی فیضان غریب نواز ہے۔ یاد رہے کسی بھی امیر جماعت کا یا کسی بھی ایڈورٹائزر کمپنی کا یہ کمال نہیں ہے، دین پھیلایا ہے غریب نواز نے، اور دین پھیلایا ہے
بندہ نواز نے دین پھیلایا ہے، سرکار غازی نے دین پھیلایا ہے، وارث پاک نے دین پھیلایا ہے، سرکار شاہ مینا نے دین پھیلایا ہے، صابر پاک کلیری نے، اور اسی دین پر جب اپنوں کی شکل میں دیوبندیوں نے حملہ کیا، یہودیوں نے حملہ کیا، عشق رسالت نکالا جانے لگا، تو اس وقت برسر پیکار کوئی ذات میدان عمل میں آئی تھی، اس ذات کا نام امام احمد رضا ہے۔ دین پھیلایا غریب نواز نے، اور اسی دین کی حفاظت فرمائی میرے امام احمد رضا نے۔ عطائے رسول غریب نواز ہیں، عطائے رسول بندہ نواز ہیں، اور عطائے بندہ نواز امام احمد رضا ہیں، عطائے غریب نواز امام احمد رضا ہیں۔ اس لیے دھوکے میں نہ آئیں کہ اتنا کام فلانے نے کیا، اتنا فلانے نے کیا۔ ارے جب میدان تیار ہوتا ہے نا تبھی تو کھیلنے کے لیے آتے ہیں۔ میدان بنانے میں کتنی دقتیں ہوتی ہیں وہ اس کو پوچھو جو اس کو درست کرتا ہے۔ آج جو اسلام کی بہاریں دنیا کے کونے کونے پھیلی گئی ہیں، 1400 سال سے پھیل رہا ہے، کس نے پھیلایا؟ علماء کرام نے پھیلایا۔ علماء کرام، صوفیاء کرام نے، یہ جتنے بھی صوفیاء کرام گزرے ہیں، غوث اعظم ہوں، غریب نواز ہوں، ان سب نے، آپ ان کی تاریخ پڑھیے، ان کی سیرت پڑھیے، آپ کو پتا چلے گا کہ انہوں نے سب سے پہلے دین کا علم حاصل کیا ہے، اور دین کے علم کے حصول کے بعد مرشد کامل کی تلاش کی، مرشد کامل کی بارگاہ میں رہے، اور ان کی جوتیوں کو سینے سے لگایا، سر پر رکھا، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو مرتبہ عطا فرمائے۔ تو آج جو علماء کرام ہمارے درمیان ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ مبلغ کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے مائک کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مائک نہیں ہوگا تب بھی دین کا کام چلے گا، یہ نہیں ہوگا تب بھی دین کا کام چلے گا۔ اور کوئی بھی بظاہر جو آلات ہوتے ہیں جس کی مدد سے ہم اور کوئی اور جو دین کی تبلیغ کرتا ہے تو دین کو اس کی کوئی محتاجی نہیں ہے۔ یہی علماء کرام ہیں جنہوں نے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک جو دین کی اصل صورت باقی ہے وہ انہی اولیاء کرام اور علماء کرام کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ علم کے بغیر اگر کوئی دین کا کام کرنے کا دعویٰ کرے تو یاد رکھیے شیطان کا وہ کھلونا ہے، شیطان کب اسے بہکا دے یہ پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے علماء کرام نے پہلے دین کا علم حاصل کیا، اور دین کا علم فیس بک سے حاصل نہیں ہوتا، دین کا علم واٹس ایپ سے حاصل نہیں ہوتا۔ حدیث سے پوچھیے، آقا کائنات فرماتے ہیں العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو آج سکھانے والا، یہ کوئی سکھانے والا فیس بک سکھائے گا جو یہودیوں کے ہاتھ کا آلہ ہے، یہودیوں کے ہاتھ کا بنائے ہوئی چیزیں ہیں، یہ کیا دین سکھائیں گی؟ دین سیکھنے کے لیے آپ کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہ علماء کرام کی خدمت میں آئیں، ان کے پاس زانو ادب طے کریں اور ان سے دین کا علم حاصل کریں۔ جب وہ دین کا علم آپ کو دیں گے تو وہ علم آپ کو گمراہ نہیں کرے گا بلکہ راہ ہدایت پر چلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غریب نواز کے فیضان کرم سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، بندہ نواز کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور بندہ نواز کا جو مسلک ہے اسی مسلک کا آج نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہم کو آپ کو سختی کے ساتھ قائم و دائم رہ کر زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ عم النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔